السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان آپ کا امتی کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ کا امتی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ مسلمان آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو کام نہیں کرے گا، اگر میرا ہے تو دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر وہ جھوٹ اور دھوکے والا ہے تو میری امت سے خارج ہو گیا ہے۔ نماز چھوڑنے سے نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، روزہ چھوڑنے پر نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، زکوٰۃ چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، شراب پینے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، زنا کرنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، حج چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، جھوٹ اور دھوکے پر فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا۔ من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا میری امت میں سے نہیں، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا وہ میری امت سے نکل گیا ہے۔ تو مجھے واقعی کہہ رہا ہے 16 کروڑ میں 16 آدمی ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس معاشرے میں ظلم چلتا ہے، اس معاشرے میں جھوٹ چلتا ہے، اس معاشرے میں خیانت چلتی ہے، دھوکہ، فراڈ، فریب چلتا ہے، اس معاشرے کے لیے ذلیل ہونا طے کر دیا جاتا ہے۔ جب قوموں میں ظلم آ جاتا ہے، خیانت آ جاتی ہے، جھوٹ آ جاتا ہے، ریڑھی والے کو کون جھوٹ بلوا رہا ہے؟ کس کی سازش سے یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کس کی سازش سے نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ کس نے سازش کی ہے کہ ماں کی ذرا سی ڈانٹ پر بیٹا اچھل کے وہ جاتا ہے؟ کس نے یہ سازش کی ہے باپ کی تھوڑی سی آنکھیں دکھانے پر بیٹا گریبان پکڑنے کو آ جاتا ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک بچی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے بڑے بڑے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ یہ کس کی سازش ہے؟ سچائی نکل گئی، جھوٹ نے ڈیرے ڈال لیے، انصاف نکل گیا، ظلم کی گھٹائیں چھا گئیں، دیانت رخصت ہو گئی، بددیانتی تجارت بن گئی، فراڈ تجارت بن گئی، دھوکہ تجارت کے نام پر دھوکہ۔ یہ کس کی سازش سے ہوا ہے؟ میرے اپنے کردار کی خوشی سے ہوا ہے، میرے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے سے ہوا ہے۔ پھر اور بہت سے اسباب ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کسی قوم کی ہلاکت کے 3 بڑے سبب ہیں، ایک ظلم، جھوٹ، خیانت۔ ان پر جنید بغدادی بٹھا دو صدر پاکستان، اور شیخ عبد القادر جیلانی بٹھا دو وزیر اعظم، نہیں نکال سکتے زوال سے۔ زوال سے اسی وقت نکلیں گے جب توبہ کریں گے۔